الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کر پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. ہجرت کا چھٹا سال. ہجرت پہلے بھی میں نے عرض کیا، کسی کو اگر یاد نہ ہو تو پھر سماعت فرما لیں کہ ہجرت کہتے ہیں جو شرح میں جو یعنی کہ ہماری اسلامی تاریخ میں جب ہجرت کہا جائے گا تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد جو مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے اپنا گھر بار اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ کی طرف سکونت پذیر کی، مدینہ آئے، اسے ہجرت کہتے ہیں. اور اسی سے ہمارا اسلامی کیلنڈر چلتا ہے، اسی سے ہمارا اسلامی مہینہ جو پہلا ہے وہ شروع ہوتا ہے. ہجرت جو لکھا جاتا ہے اردو میں سنہ کے آگے ہا لکھتے ہیں، وہ ہجرت، اس سے مراد ہجرت ہوتی ہے. تو ہجرت یہ ہے جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے، وہاں سے ہجرت کا سال شروع ہوتا ہے. اس میں اور بھی اقوال ہیں پر ہجرت اسی کو کہتے ہیں. تو ہم نے اب تک پانچ سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات طیبہ کے سماعت کیے ہیں. آج چھٹا سال جو ہے وہ ہجرت کا، وہ سن لیں گے انشاءاللہ. علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب تحریر فرماتے ہیں، اس سال کے تمام واقعات میں سب سے زیادہ اہم اور شاندار واقعہ بیعۃ الرضوان اور صلح حدیبیہ ہے. تاریخ اسلام میں اس واقعے کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ اسلام کی تمام آئندہ ترقیوں کا راز اسی کے دامن سے وابستہ ہے. یہی وجہ ہے کہ گو بظاہر یہ ایک مغلوبانہ صلح تھی، مگر قرآن مجید میں خداوند عالم نے اس کو فتح مبین کا لقب عطا فرمایا ہے. ذوالقعدہ 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ کے لیے روانہ ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ شاید کفار مکہ ہمیں عمرہ ادا کرنے سے روکیں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص کو مکہ بھیج دیا تاکہ وہ کفار مکہ کے ارادوں کی خبر لائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ مقام عصفان کے قریب پہنچا تو وہ شخص یہ خبر لے کر آیا کہ کفار مکہ نے تمام قبائل عرب کے کافروں کو جمع کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ مسلمانوں کو ہرگز مکہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے. یہاں حضور عمرہ کے ارادے سے آ رہے ہیں، وہاں وہ لوگ جنگ کے لیے تیار ہو گئے. چنانچہ کفار قریش نے اپنے تمام ہم نوا قبائل کو جمع کر کے ایک فوج تیار کر لی اور مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے مکہ سے باہر نکل کر مقام بلدہ میں پڑاؤ ڈال دیا. اور خالد بن ولید اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ یہ دونوں 200 چنے ہوئے سواروں کا دستہ لے کر مقام غمیم تک پہنچ گئے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں خالد بن ولید کے سواروں کی گرد نظر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہراہ سے ہٹ کر سفر شروع کر دیا اور عام راستے سے کٹ کر آگے بڑھے اور مقام حدیبیہ میں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا. 1400 صحابہ کرام حدیبیہ مقام جو ہے کہ وہاں پر آ کر خیمہ وغیرہ لگا لیا سب نے کہ آگے کا جو لاحیہ عمل تھا وہ تیار کریں. سب عمرہ کی نیت سے نکلے ہیں سب. اب حدیبیہ میں رکے تو یہاں پانی کی بے حد کمی تھی، صرف ایک کنواں تھا. 1400 صحابہ کرام اور ایک ہی کنواں، پانی پینے کے لیے اور دوسرے وضو وغیرہ کے لیے استعمال کرنے میں چند گھنٹوں میں وہ کنواں خشک ہو گیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب پیاس سے بیتاب ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے پیالے میں، بڑا پیالہ سرکار نے منگایا اور اس میں اپنا دست مبارک ڈال دیا. اور اللہ عز و جل کا کرم کہ سرکار نے پیالے میں اپنا ہاتھ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. سبحان اللہ. یعنی 5 جیسے گویا
नहरें रवा हो गई हुजूर की उंगलियों मुबारक से। पानी जो है ये आम पानी है, उसके बाद बारिश का पानी मुतबर्रक कुरान पाक में आयतें मौजूद हैं, बड़ा ही बरकत वाला, जिससे फरमाया गया बारिश के पानी को भी, वज़ू का बचा हुआ पानी वो भी बरकत वाला, उसे भी खड़े रहकर पीने का हुक्म है। ताज़ी वाला पानी जो वज़ू का बचता है पानी, और फिर आबे ज़मज़म ये भी बरकत वाला, इसे भी ताज़ीम के तौर पर खड़े होकर पीने का हुक्म दिया गया है, शरीयत में मौजूद है। पर अल्लाह ताला फरमाते हैं सारे पानी जो हैं बेशक जिनका जो मकाम है उस मकाम में अफजल है अपनी अपनी जगह पर, लेकिन सबसे अफजल पानी अगर कोई था तो वो ये पानी था जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उंगलियों से जारी हुआ। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। और कितने नसीब वाले थे सहाबा कराम जिन्होंने उस पानी को नोश फरमाया। नदियाँ पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह। अल्लाह हज़रत ने शेर भी लिखा है, मुझे इसका पहला मिसरा याद नहीं आ रहा है, ये दूसरा मिसरा है। नदियाँ पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह। यानी पांचों उंगलियों से रहमत के दरिया बह रहे हैं, माशाअल्लाह, रहमत की नदियाँ बह रही। सरकार का मोजज़ा है ये भी। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश्क कुएं में अपने वज़ू का गस्साला, जो आपने वज़ू किया उसका बचा हुआ पानी, और अपना एक तीर डाल दिया तो कुएं में इस कदर पानी उबल पड़ा कि पूरा लश्कर और तमाम जानवर उस कुएं से कई दिनों तक सैराब होते रहे। सुभान अल्लाह। ये बुखारी शरीफ में हदीस ग़ज़वा हुदैबिया के बाब में मौजूद है, जिल्द 2 सफ़ा नंबर 598। तो ये सही हदीस है, सरकार का मोजज़ा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद मकाम हुदैबिया में पहुँचकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखा कि कुफ़ार कुरैश का एक लश्कर जंग के लिए आमादा है। और इधर ये हाल है कि सब लोग एहराम बांधे हुए, एहराम की हालत में जुएं भी नहीं मार सकते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनासिब समझा कि कुफ़ार मक्का से मुसालहत की गुफ्तगू करने के लिए किसी को मक्का भेज दिया जाए। चुनांचे इस काम के लिए आपने हज़रत उमर को मुंतखब फरमाया, लेकिन उन्होंने ये कहकर माजरत कर ली कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुफ़ार कुरैश मेरे बहुत ही सख्त दुश्मन हैं, और मक्का में मेरे कबीले का कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं जो मुझको इन काफिरों से बचा सके। इन्हें आपने माजरत कर ली कि मैं नहीं जा सकता, वहाँ पर कोई है ही नहीं मेरा। और जैसा आपने सुना है कि हज़रत उमर बिल्कुल चैलेंज करते रहे काफिरों को हमेशा, जब से मुसलमान हुए, समझ लीजिए मुसलमानों की ताकत बनकर उभरे थे आप, तो दुश्मन सारे के सारे थे तो आपने माजरत पेश कर दी। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को मक्का भेजा। उन्होंने मक्का पहुंचकर कुफ़ार कुरैश को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सुलह का पैगाम पहुंचाया। हज़रत उस्मान अपनी मालदारी और अपने कबीले वालों की हिमायत और पासदारी की वजह से कुफ़ार कुरैश की निगाहों में बहुत ही ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ थे। इसलिए कुफ़ार कुरैश उन पर कोई दराज दस्ती नहीं कर सके। उनके ख़ानदान वाले वहाँ थे, और तो आपको मैंने पहले कहा कि अरब में ये था कायदा कि अमान दी, बोल दिया, बात ख़त्म, मैंने अमान दी है, मैं ये मेरे पनाह में, तो कोई हाथ नहीं लगा सकता था। और वैसे भी सब इनकी इज्जत करते थे, दुश्मन तो थे पर अब बात करने के हिसाब से आया था तो कोई हाथ डाल नहीं सका। अब ये बड़ा ही प्यारा यहाँ पर सहाबा की मोहब्बत देखी, अल्लाह अकबर। इनकी इज्जत थी, मक्का शरीफ पहुँचे, उनसे बात की, तो कुफ़ार इनकी इज्जत करके ये कहते हैं कि आप आ गए हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको इजाज़त देते हैं कि आप काबे का तवाफ़ और सफ़ा मरवा की सही करके अपना उम्रा अदा कर लें, मगर हम मोहम्मद को कभी भी हरगिज़
کعبے کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ اب یہ دیکھیے عمرہ کر کے نکلے ہیں، احرام باندھے ہوئے، عمرہ ہی کرنا ہے، اجازت بھی مل رہی ہے، سامنے بیت اللہ شریف، اللہ کا گھر بھی سامنے طواف کرنا، وہ بھی کئی سالوں کے بعد، تقریباً 5-6 سال بعد وہاں تشریف لائے، اپنے وطن میں آئے، کعبۃ اللہ کی طرف آئے، اور عمرہ کی اجازت بھی دی جا رہی کہ آپ طواف کر لیجیے، صفا مروہ کی صحیح کر لیجیے، آپ کو اجازت ہے، پر محمد کو نہیں آنے دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر انکار کر دیا اور کہا کہ میں بغیر رسول اللہ کو ساتھ لیے کبھی ہرگز اکیلے اپنا عمرہ ادا نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، ایک طرف بیت اللہ ہے، ایک طرف رسول اللہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ثابت کر دیا کہ بیت اللہ کا اپنا مقام ہے، بے شک سب سے بڑی مسجد، سب سے اعلیٰ ترین مسجد، سب سے بڑا گھر دنیا میں کوئی ہے تو عظمت والا گھر بیت اللہ شریف ہے، لیکن اس بیت اللہ کو بیت اللہ بنانے والا اگر کوئی ہے تو وہ رسول اللہ ہے۔ سبحان اللہ، کعبۃ اللہ اپنی جگہ، لیکن رسول کی عظمت، رسول سے محبت، رسول کی تعظیم، یہ اس کعبۃ اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ عمرہ ادا کرنے کی اجازت ہے، لیکن میرے رسول کو آنے نہیں دیا جائے گا تو میں ایسا عمرہ نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے صحابہ کا عقیدہ تھا۔ آج اللہ اللہ کی باتیں کی جاتی ہیں کہ رسول تو صرف پیغام پہنچانے آئے تو ان کا کام پورا ہو گیا، چلے گئے، اب جو کچھ ہے اللہ ہے۔ تو صحابہ کو نہیں پتا تھا معاذ اللہ رب العالمین کہ جو کچھ ہے اللہ ہے، رسول اللہ تو بعد میں صحابہ نے ثابت کیا کہ سب سے بڑھ کر اگر کوئی ذات ہے، تعظیم اگر کی جائے گی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے گی۔ حضور کو چھوڑ کر جو عبادت کی جائے وہ عبادت نہیں، بلکہ وہ حضور کی معاذ اللہ رب العالمین گستاخی کے طور پر یعنی اسے لیا جائے گا کہ حضور کا ذکر جس سے ہٹا دیا جائے۔ یہاں تک کہ کتابوں میں موجود ہے کہ صحابی نماز پڑھ رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی، انہوں نے سنا اور نماز پوری کی، گئے نہیں سرکار کے پاس، نماز پوری کی، اس کے بعد حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے پکارا تھا، میں نہیں آ سکا سرکار، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر تم نے یہ قرآن کی آیت نہیں سنی کہ جب رسول پکاریں تو آ جاؤ، فوراً حاضر ہو جاؤ، تم نماز کی حالت میں بھی تمہارے اوپر یہ ضروری تھا کہ نماز چھوڑ کر میری طرف آ جاؤ، میں پکار رہا تھا۔ تو یہ اس طرح کی 2-3 احادیث موجود ہیں کہ سرکار نے فرمایا نماز کی حالت میں بھی اگر میں پکاروں، اور ایک قرآن کی آیت بھی ہے، میں آیت اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، وہ حدیث شریف میں ہے، تو سرکار بلائیں تو نماز چھوڑ کر امتی کو حاضر ہونا۔ آج بھی ہے یہ حکم اس وقت کے لیے نہیں، یہ حکم ہمیشہ قیامت تک کے لیے کہ اگر آج بھی کوئی خوش نصیب ہو اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو نماز کی حالت میں بھی نماز چھوڑ کر سرکار کے پاس پہنچے، بلکہ کتابوں میں یہ تک لکھا ہے کہ اگر حضور کوئی کام کہیں تو وہ کام پورا کرے اور اس کے بعد جہاں سے نماز چھوڑی وہیں پر واپس جا کر نماز وہیں سے پڑھے، کہ وہ نماز سے باہر نہیں ہوا، وہ نماز ہی میں تھا کہ رسول کی عظمت کرنا، رسول کا کام کرنا، گویا کہ اللہ کا ہی کام کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کا اتنا بڑا مرتبہ، یہ مرتبہ یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ لوگ ہمارے بڑے بھائی تھے، مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، کیا کیا ہو رہا ہے، کیسی باتیں ہو رہی ہیں، کیا کہ کوئی کہتا ہے ماں مردود کہ 2 منٹ میں اگر 2 منٹ حکومت مل جائے تو گنبد خضرا کو توڑ دو، معاذ اللہ رب العالمین۔ اتنا اس قدر بے ادبی، اس قدر گستاخی لوگوں کے دلوں میں بھر گئی ہے، اتنی یعنی حضور کی عظمت کو گرا دیا گیا ہے، اتنا نیچے لا کر رکھ دیا لوگوں نے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ان کا حال کیا ہوگا؟ اور یہی وجہ ہے کہ حضور کی عظمت جانے کی وجہ سے آج مسلمان قوم جو ہے ہر طرف سے پستی کے دائرے میں گری ہوئی، اتنا ان لوگوں کے دلوں میں معاذ اللہ رب العالمین سرکار کی بے ادبی بٹھا دی گئی ہے۔ اسی لیے بار بار میں بھی کہہ رہا ہوں، تمام علماء کہتے رہتے ہیں، ہمیشہ روکتے ہیں، ہم پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ فرقہ پرست ہیں، معاذ اللہ۔ ہم فرقہ پرست نہیں ہیں، ہم فرقہ پرستی سے بچا رہے ہیں۔ ایسوں کے پاس جاؤ ہی مت جو بے ادبی سکھائیں، جو گستاخی سکھائیں۔ بار بار آپ سے کہا جاتا ہے کہ اہل سنت کے ساتھ رہیے، محبت والوں کے ساتھ رہیے، دشمنوں سے، بے ادبوں سے دور رہیے، اسی میں بہتری ہے۔ یہ ایسے واقعات سنیے، پڑھیے،
کہ جہاں پتہ چلے کہ حضور کی محبت کیا ہے، یہ بتائے گا وہی جو محبت والا ہو، جو اچھے عقیدے والے ہوں وہی آپ کو بتائیں گے، تو ان کے پاس ساتھ رہیے، برے عقیدے والوں سے دور رہیے، اللہ ہم کو دور رکھے، اللہ ہم کو بچائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اب اس کے آگے سماعت فرمائیں، وقت بھی ہو رہا ہے۔ آپ نے عمرہ سے منع کر دیا، اس پر بات بڑھ گئی اور کفار مکہ نے آپ کو مکہ میں روک لیا۔ مگر حدیبیہ میں یہ خبر مشہور ہو گئی، کسی نے خبر پہنچا دی، کفار قریش نے آپ کو روکا تھا لیکن خبر یہ پہنچ گئی کہ کفار قریش نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر سنی تو آپ نے فرمایا کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینا فرض ہے۔ یہ فرما کر آپ نے ایک ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ تم سب لوگ میرے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کرو کہ آخری دم تک تم لوگ میرے وفادار اور جانثار رہو گے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نہایت ہی ولولے انگیز جوش و خروش کے ساتھ جانثاری کا عہد کرتے ہوئے حضور کے دست حق پرست پر بیعت کر لی۔ سب نے کہا کہ سرکار ہم آپ کے غلام ہیں اور اس حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لے کر رہیں گے، خون کا بدلہ لیں گے۔ یہی وہ بیعت ہے جس کا نام تاریخ اسلام میں بیعت الرضوان ہے۔ قرآن مجید میں بھی آیت مبارکہ اس بیعت کے بارے میں نازل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ یہ بات بہت پیاری بات ہے، اس کو میں انشاءاللہ کل آئندہ کے آڈیو میں اس کو کچھ عرض کروں گا۔ بڑی پیاری بات ہے، جن کو پتہ نہیں ہوگا ان کے لیے بڑی اچھی بات ہے، بڑا ایک پیارا نقطہ ہے، تو کل انشاءاللہ اسے سماعت کریں گے آئندہ آڈیو میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے، سمجھنے اور یاد رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور اس اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔